الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایمان کامل کی 4 علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس میں سے پہلی تھی کہ آدمی جو کچھ دے خرچ کرے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے۔ دوسری علامت تھی کہ اگر کہاں نہ دے اور کسی جگہ خرچ نہ کرے تو وہ نہ کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہو۔ تیسری علامت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے احب للہ، کہ ساری محبتیں وہ در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے لیے کر لینے والا شخص کامل ایمان والا ہے، یا جو شخص اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے لیے کر لے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک محبت تو اللہ والوں سے ہوتی ہے، جیسے اپنے پڑھانے والے اساتذہ سے ہوتی ہے، اپنے شیخ سے ہوتی ہے، نیک اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان سے کوئی دنیا حاصل کرنا تو مقصد ہوتا نہیں، وہاں تو انسان صرف اور صرف دین پیش نظر رکھ کر جاتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، ان سے بہت سے اپنے معاملات میں مشورے کرتا ہے، اپنی کمیوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان سے اصلاح لیتا ہے، علاج لیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق دین سے ہے، یعنی یہ محبت تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ محبتیں ایسی ہیں جو محبتیں طبعی محبتیں ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو محبتیں نفسانی محبتیں ہیں، جیسے والدین سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، بھائی بہنوں سے محبت ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت ہے، استاد کو اپنے شاگردوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو محبتیں ہیں یہ طبعی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں یہ محبتیں رکھ دی ہے، ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ یہ طبعی محبت اللہ کے لیے کیسے ہو جائے؟ کیونکہ طبیعت تو اللہ نے بنائی تو ہم میں وہ محبت پیدا ہوگی۔ اب اگر ایک آدمی اس محبت کو بھی محبت باقی رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کر لے تو بس یہی احب للہ ہو جائے گا کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہو گئی، اور یہ طریقہ ہوگا اس کے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کا۔ ورنہ نفس محبت اس کا ایمان کے کامل ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، طبعی محبت کرتا ہے۔ اب اگر وہ یہ نظریہ تبدیل کر کے ایک زاویے نگاہ بدل کر یہ سوچے
کہ میں اپنے والدین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس کا حکم تو اللہ نے مجھے قرآن میں دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی مت کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے صرف دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب! حضرت صحابہ کو تعجب ہوا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر ایک بیٹا یا اولاد اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی سوال کی حقیقت کو سمجھ گئے، فرمایا کہ ہاں، اس کو 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر و اجل، اللہ تو بہت بڑے ہیں اور اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 100 حج اور عمرے کا ثواب دینا۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کیلکولیشن کرتا ہے نا، جو بیچارہ 8 آنا اور 1 روپے کمانے والے مزاج کا ہو، 1% اور 2% پر بانچھیں جن کی کھل جاتی ہوں، وہ حج اور عمرے کا ثواب سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ تو حضرات صحابہ تھے، ان کو بھی تعجب ہوا، جن کو اللہ کے اجر و ثواب پر، اللہ کے خزانوں پر یقین تھا، لیکن ایک نظر دیکھنے سے اتنا بڑا ثواب! قابل تعجب چیز تھی۔ اللہ کے رسول نے والدین کے درجے اور مقام کو بتایا کہ ہاں، ان کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ اگر کوئی ایک نظر ڈال لے، اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو کتنے محروم اور بد نصیب ہیں وہ اولاد جن کے والدین موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور وہ بیچارے ان کی خدمت نہیں کر پاتے، وہ ان کو اپنے لیے مصیبت تصور کرتے ہیں۔ اور وہ معاشرہ جہاں پر والدین جب عمر دراز ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت اچھے اور محبت بھرے انداز میں ہوم فار ایجڈ میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مغربی معاشرہ، ویسٹرن کلچر، جہاں پر جو ماں باپ ہوم فار ایجڈ جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زہر کا انجیکشن دے دو تاکہ ہم دنیا سے ہی چلے جائیں۔ تو دنیا میں اس طرح کے معاشرے ہیں۔ اسلام والدین کے وجود کو سب سے بڑی برکت کی چیز تصور کرتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے والدین سے محبت کرے، اور وہ اس لیے کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اب جب اس نے اپنے اس زاویہ نگاہ کو بدل لیا تو اب یہ ایک عبادت بن گیا، اور یہ اس کے ایمان کو کامل بنانے کا ذریعہ بن گیا۔ حالانکہ محبت تو پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اب سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت در حقیقت نفسانی محبت ہے۔ اب وہ نفسانی محبت سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، ٹھیک ہے، محبت ہے، نفسانی محبت بھی ہے تو چلو محبت ہے، لیکن اب اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی دلداری کیا کرتے تھے، تو
تو چونکہ آپ کرتے تھے اور آپ نے اس کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنی بیوی سے محبت کروں گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ بس اب اس نے جب اپنی اس نیت کو بدل لیا، اب یہ ایک الگ طرح کی عبادت بن گئی جو اس کے ایمان کو کامل بنانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے اپنے ایمان کو کامل بنانے کا۔ جو کام کر رہے ہیں، جو کام علی حال ہی ہو رہا ہے، جو چیز آلریڈی چل رہی ہے، اسی میں نیتوں کو بدلنا ہے۔ بس یہ کام کر لیں تو یہ عمل جو ہے وہ اپنے ایمان کو کامل بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کیسی دلداری فرمایا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 11 عورتوں کی کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے شوہر کی حالت کو بیان کرے گا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ ایسا ہے، دوسرے نے کہا، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، دوسرے نے یہ کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے، اور تیسرے نے یہ کہا، اور چوتھے نے، اس طرح سے 11 عورتوں کی کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سنایا۔ اب ایک ایسی ذات جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھیں سو جاتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، اس وجہ سے میرے سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس کا دل ہمیشہ جاگتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بنا ہوا ہو، کیسی عظیم ہستی ہے، لیکن اپنے بیویوں کے ساتھ قصے اور کہانی سنانے والا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر تھے، بیچ میں جنگل میں ایک میدان سی جگہ آئی، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا دوڑ لگاؤ گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں نے دوڑ لگایا۔ جنگل تھا، میدان تھا، کوئی تھا نہیں، بے پردگی کا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ دیکھیے کیسی دلداری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ دل لگی کی باتیں، دلداری کی باتیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کی سنت تھی۔ اب ایک آدمی یہ سوچ لے کہ میں بھی میری بیوی سے محبت اس لیے کروں گا کہ حضور کیا کرتے تھے، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے، تو اب اس کا یہ محبت کرنا نفسانی محبت نہیں رہے گا، یہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ اور یہی چاہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی ساری محبتیں اللہ کے لیے کر دے۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیلنا الٹا بیلنا پڑے گا، وہی بیلنا اسی طرح سے بیلنا ہے، روٹی وہی بنے گی، لیکن صرف نیت اور زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اب ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، نفسانی محبت، اللہ کے لیے نہیں، اس کے پیچھے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے، اللہ کا حکم ہے، جیسا ہم سب کا حال ہے۔ اور ایک شخص اپنی بیوی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دونوں محبتیں دیکھنے میں ایک ہی نظر آئے گی، دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اپنی بیویوں سے اور ہماری محبتیں اپنی بیویوں سے ایک جیسی لگے گی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونچے مقام سے نیچے اتر کر، اپنے اونچے مقام سے نیچے اتر کر اپنی بیویوں کی دلداری
فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ چیز سمجھ جائے اس کو بہت سارے جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے تصوف کی اصطلاح میں عارف اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کی معرفت رکھتا ہو اور جو شریعت و طریقت کی معرفت رکھتا ہو. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ عارف ہے, یہ عارف باللہ ہے, یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں. سب سے بڑی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی, اس لیے سب سے بڑے عارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے وہ مجموعے ازداد ہوتا ہے, یعنی اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں متضاد چیزیں جمع ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں جمع ہوتی ہیں, دکھنے میں اپوزٹ. کیا مطلب؟ وہ جو عارف ہوگا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوگا, عبادتوں میں بھی لگا ہوا ہوگا, ذکر و تسبیحات میں بھی ہوگا, شریعت کو بھی جاننے والا ہوگا, طریقت کو بھی جاننے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوگا, اور انہی حالتوں میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس بول بھی رہا ہوگا, اپنے مریدوں کے ساتھ ہنس بول بھی رہا ہوگا, ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات بھی کر رہا ہوگا, کھا بھی رہا ہوگا, پی بھی رہا ہوگا, تجارت بھی کر رہا ہوگا, ملازمت بھی کر رہا ہوگا, ساری چیزیں چل رہی دنیا بھی. تو بظاہر دین اور دنیا جو ایک دوسرے کا اپوزٹ تھا وہ اس کی ذات میں جمع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے. نبوت سے پہلے آپ تجارت بھی کرتے تھے, نبوت کے بعد بھی دنیا کے سارے جو دوسرے معاملات ہیں, بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں, اپنی بیویوں کی دلداری کر رہے ہیں, اپنے صحابہ کی دلداری کر رہے ہیں, ان کے کام کو انجام دے رہے ہیں. کہیں دیکھو تو کچھ سامان اٹھا کر کسی کا پہنچا رہے ہیں, کسی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی جاؤ اس کو بیچو اور اس سے جو ہے وہ کلہاڑا بناؤ اور اس کو جنگل سے لکڑیاں توڑو اور اپنا کاروبار کرو, ترقی ہو جائے گی. مشورے بھی دے رہے ہیں, جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی, ہنس بول بھی رہے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غفلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے, اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں, دین کی محنت میں لگے ہوئے, دن رات تہجدوں میں رات گزر رہی ہے, قرآن کی تلاوت میں گزر رہی ہے. یعنی دونوں طرح کی چیزیں بیک وقت آپ کی زندگی میں نظر آتی. جو جتنا کامل ہوگا اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہ بات سمجھ لیجیے. وہ ہے عارف جس کو اللہ کی اور دین و شریعت کی معرفت حاصل ہے. اچھا, یہ جو عارف ہے اور ایک عام آدمی, یہ دونوں بھی آپ کو برابر نظر آئیں گے. اس کو آپ کو میں دوسری مثال سے سمجھاؤں. میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نفسانی خواہش والا اور اللہ کے لیے خواہش والا دونوں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں. ارے ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے نفسانی خواہشات کے حساب سے, وہ بھی محبت ہی کر رہا ہے, ویسی ہی محبت دوسرا بھی کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو دونوں محبتیں دیکھنے میں ایک ہی نظر آتی ہیں. تصوف و طریقت میں ایک اصطلاح ہے مبتدی کی اور ایک اصطلاح ہے منتہی کی. سن لیجئے,
سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، کوشش کروں گا سمجھاؤں۔ تو تصوف کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے منتہی۔ مبتدی کا مطلب ہوتا ہے جس نے اسٹارٹ کیا ہے، ابھی شروعات کیا ہے، اور منتہی کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ دونوں دیکھنے میں ایک ہی جیسے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو مبتدی ہے، جو بھی راستے میں لگا ہے، چلنا شروع کیا ہے، کسی اچھے نیک صالح واقعی متبع شریعت شخص سے اس نے اپنا تعلق قائم کیا ہے اور وہ سلوک میں بھی چلنا شروع کیا ہے، دین جاننا شروع کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لوگوں سے میل جول رکھ رہا ہے، بال بچوں کے ساتھ اس کا اپنا اچھا تعلق ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہنس بول رہا ہے۔ بالکل یہی حالت منتہی کی بھی ہے، جس نے تصوف کے تمام صحراؤں کو پار کر کے انجام تک جو پہنچ چکا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی ہنس بول رہا ہے، وہ بھی اپنوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہے، بیوی سے محبت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت ہے تو ملازمت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو دیکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا آدمی ہے جو نہ مبتدی ہے نہ منتہی ہے، درمیانی ہے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، اور زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں ہے، کھانا پینا بھی کم ہے۔ یہ درمیانی حالت والا آدمی ہے۔ تو مبتدی اور منتہی ظاہر میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور محنت کرنے والا درمیانی والا شخص نظر آ رہا ہے کہ تو جب دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، جب دیکھو اللہ کے ذکر میں لگا ہے، لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، ایک خشکیت جیسی اس کے اوپر طاری محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ابھی اپنے انجام تک پہنچا نہیں ہے، اپنی منزل تک پہنچا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی سمجھانے کے لیے۔ کیا مثال دی؟ فرمایا کہ ایک ندی ہے، ندی کے ایک کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، دوسرا شخص ندی پار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، یہ بھی کنارے پر، وہ بھی کنارے پر، اور ایک تیسرا شخص ہے جو ندی میں اترا ہوا ہے اور تیر کر ندی کو پار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی جو دور سے دیکھے گا، اس کو دو آدمی دو کناروں پر نظر آئیں گے، اور دونوں سیم نظر آئیں گے کہ یہ ایک کنارے پر ہے، یہ وہ کنارے پر ہے، دونوں سیم ہے۔ اور تیسرا جو بیچارہ ابھی تیراکی کی مشق اور محنت میں لگا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ندی اور سمندر اور دریا کی موجوں سے مقابلہ کر رہا ہے، آدمی سمجھے گا یہ بڑا بہادر ہے، پریکٹیکلی وہ موجوں کے مقابلے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو اس کنارے والا ہے، جو ابھی بیچارہ ندی میں گیا بھی نہیں ہے، آپ اس کو بھی وہی سمجھ رہے ہو، جو اس کنارے پر ندی میں گزر کر پہنچا ہے اس کو بھی وہی سمجھ رہے ہو، اور جو بیچ میں تیر رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہو بڑا بہادر ہے۔ حالانکہ حقیقی بہادر وہ ہے جو اس دریا کو، اس ندی کو پار کر کے، موجوں کا مقابلہ کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا ہے، اصل بہادر وہ ہے۔ تو مبتدی اور منتہی دونوں دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی سے نفسانی محبت کرنے والا اور اللہ کے لیے محبت کرنے والا دکھنے میں ایک ہی نظر آتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام مسلمان جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، دکھنے میں ایک نظر آتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
تو ہمیں اپنی ساری محبتوں کو جن کا تعلق طبعی ہو یا نفسانی ہو اسے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو بدل لے، اپنے زاویے نگاہ کو چینج کر لے بس۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشق کی ہے، بڑی محنت کی ہے، ایسے ہی تو حاصل ہو نہیں جائے گا۔ اور انہوں نے اس کو بتایا، تبھی جا کر وہ اپنے وقت کے ولی بنے اور اپنے وقت کے جو ہے وہ قطب اور ابدال بنے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے اس وقت بھوک لگی تھی اور کھانا تیار تھا، تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ فوراً ہاتھ دھو کر کھانے پر بیٹھ جائیں اور کھانا شروع کر دیں جیسے ہماری عادت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جیسے ہی میرا دل یہ چاہا کہ میں کھانا شروع کروں، میں کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ یہ دیکھیے اب محبت جو ہے کھانے کی اللہ کے لیے کیسے کر رہے ہیں وہ۔ میں رک گیا اور رکنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے نفس کے تقاضے سے نہیں کھاؤں گا۔ آج کے زمانے میں تو یہ سب باتیں شاید لوگ آؤٹ آف مائنڈ سمجھیں کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں، کھڑے کھڑے کھانے والے اور یہاں وہاں سے چگنے والے، وہ یہ سب باتیں کہاں سے سمجھیں گے؟ لیکن سمجھنا چاہیے، مومن اور مسلمان کو اپنے ایمان کو تازہ بھی کرنا چاہیے اور کامل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ سنیں گے نہیں، جانیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے، فکر کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے یہ کوئی بہت پرانے زمانے ہے کہ میں 300-400 سال پہلے کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ابھی 40 سال 50 سال پہلے ان لوگوں کا انتقال ہوا ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے بزرگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں یہ کھانا اپنے نفس کے تقاضے سے نہیں کھاؤں گا، چونکہ ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے کھانا آتا تو آپ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اور اس کھانے کی طرف اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنا یہ ایک سوچ بنایا، اپنی ایک نیت کیا، اور پھر میں نے اس کے بعد کھانا شروع کیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید 1 منٹ کا یہ جو ہے وہ دورانیہ اور گیپ ہوگا جس میں انسان یہ تھوڑا سا اپنی نیت کو تازہ کر لے، بدل لے۔ فرمایا کہ یہ عمل ہم نے سالہ سال کیا، تب جا کر ہماری یہ نیتیں اور یہ کھانے کی تقاضے والی محبت اللہ کے لیے ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئے، بچے سامنے آ گئے، ہر ایک کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، دل چاہا کہ بچے کو اٹھا لوں، رک گئے کہ نہیں، اپنے نفس کے تقاضے سے نہیں اٹھائیں گے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے تو محبتوں کے واقعات حدیث میں بھرے پڑے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو چھوٹی بچی تھی، اور بھی جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ جب ان کے گھر تشریف لے آئے تو ان کی بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بڑی پیار اور محبت والی چیزیں کی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو حضرت حسن یا حضرت حسین جو بالکل لڑکپن میں تھے، گرتے پڑتے مسجد میں آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بچی تھی، ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی طرح ان کے کندھے پہ چڑھ گئی،
اب جب آپ رکوع میں گئے تو اس کو اٹھا کے نیچے رکھ کے، سجدے میں گئے تو سجدے میں اوپر رکھے، چڑھ گئی، بچے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں. تو وہ خشکیت نہیں تھی کہ بالکل جھڑک دے اور بچے کو اٹھا کر پھینک دے کہ میری نماز کو خراب کر رہی ہے. جیسے ہم جیسے مبتدی لوگ جو دین کے اندر ابتدا میں جو ہے وہ ابھی چل رہے ہیں، تو ایک عجیب قسم کا خمار سوار ہوتا ہے. ہاں، شوق تو ہر چیز میں ہے، دین میں بھی شوق ہوتا ہے. تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، امام قریب لانا مت بچے کو، میرے دروازہ بند کر دو. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منتہی تھے نا، انجام اور اینڈ تک پہنچے ہوئے تھے، تو وہ حقیقت جانتے تھے. اور انسان کے عمل سے، اس کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے اس کا مبتدی اور منتہی ہونا پتہ چل جاتا ہے. کتنے اخلاق والا ہے اور کتنی بد اخلاقی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 2 عالم مدرسے سے پڑھ کر نکلیں، ایک اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہو اور ایک جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ نہ ہو، وہ دونوں میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، 5 منٹ میں بتا دوں گا کون اللہ والوں کی یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ بس پڑھ کے ایسے ہی آ گیا. اتنا فرق ہوتا ہے دونوں میں. تو مبتدی اور منتہی، ابتدا میں چلنے والے اور انتہا والے کا کتنا فرق ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے چونکہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں اپنے بچوں سے یا دوسرے بچوں سے محبت کروں. وہ فرماتے ہیں اس طرح کرتے کرتے سالہ سال گزر گئے، تب جا کر یہ نیت مستحضر ہو گئی، پکی ہو گئی، اور ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہو گئی. اب ہر آدمی تھوڑے دنوں کے بعد یہی سوچنے لگا کہ میری محبت تو اللہ کے لیے ہو گئی. پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہو گئی؟ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت کیسے ہوگی اللہ کے لیے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو دنیا کی محبت چھوڑنا اللہ کی محبت کے لیے اس کے لیے ایک دم آسان ہو جائے. یہ نشانی ہوگی کہ ہاں اس کی محبت اللہ کے لیے ہو گئی. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، بات ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ آج ہمارا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب امتحان لیا. اور وہ یہ کہ جب میں گھر پہنچا، حضرت تھانوی کی 2 اہلیہ تھی، ایک بڑی جو ہے وہ بیوی تھی اور ایک چھوٹی بیوی تھی، ایک بڑی پیرانی چھوٹی پیرانی. تو فرمایا کہ جب میں پہنچا گھر میں تو اہلیہ سے کچھ بات ہونے لگی، کچھ انبن سی ہوئی، اور انہوں نے کچھ غلط اور سخت لہجے میں کوئی بات کہہ دی. بیوی ہے، وہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کتنا بڑا بزرگ ہے، جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کی بیوی اتنی دیڑ قسم ہوتی ہے. تو اس کے گھر کے اندر اس کا کیا حال ہے وہ اس کو پتہ ہے. بہرحال تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کا لہجہ مجھے برداشت نہیں ہے، اگر آپ کہو تو میں اپنی کھٹیا میرے خانقاہ میں ڈال لوں اور وہیں زندگی گزار دوں. بات بڑی ہے. کوئی کہے کہ میں گھر سے نکل کے میری فیکٹری میں رہ لوں گا، بولنا آسان نہیں ہے، انسان سوچتا ہے. تو اس زمانے میں وہ زیادہ فیکٹری ویکٹری کا تو ماحول تھا نہیں، خانقاہیں ہوا کرتی تھی بزرگوں کی. تو فرمایا کہ اگر کہو تو میں اپنی کھٹیا جو ہے خانقاہ میں ڈال لوں، وہیں زندگی گزار لوں. بہرحال بات ختم ہو گئی. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں بعد میں سوچنے لگا کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دیا، اگر کبھی میری بیوی یہ کہہ دیتی ہاں ٹھیک ہے کھٹیا لے کے جاؤ وہیں رہو، تو کیا میں اس پر عمل کرنے
کی طاقت رکھتا تھا، مجھ میں قدرت تھی کہ پوری زندگی خانقاہ میں رہوں. فرمایا کہ اس کے بعد جب میں نے اپنی ذات کا تجزیہ کیا، اپنے دل پر توجہ ڈالا، غور کیا، تو الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں میں اس پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو گئی ہیں. اس لیے اب بیویوں کی محبت چھوڑنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محنت اور مشقت سے اور کچھ نہ کچھ مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے. ہم کو بھی تھوڑی بہت مشق کرنا چاہیے. دکان سے محبت ہے، اس میں بھی کھانے پینے سے محبت ہے، اس میں بھی بیوی بچوں سے محبت ہے، اس میں بھی کہ بھئی یہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں دکان پہ جا رہا ہوں، اس وجہ سے میں میرے درس و تدریس میں جا رہا ہوں، اور اس وجہ سے میں جو ہے وہ فیکٹری میں جا رہا ہوں، اور اس وجہ سے میں اپنے بال بچوں سے محبت کر رہا ہوں، بیوی سے. بس اتنی سی نیت ہم نے بدل لی تو انشاءاللہ مشق کرتے کرتے ہماری نیت اللہ کے لیے بھی ہو جائے گی، محبت اللہ کے لیے بھی ہو جائے گی، اور ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. آسان نسخہ ہے. تو یہ 3 علامتیں ہو گئی: دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے جو بتائی ہے وہ ہے اللہ کے لیے بغض اور اللہ ہی کے لیے غصہ. اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.